اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کیسے سمجھیں اور اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کریں۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کلام قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کلام میں ہمارا ہی ذکر ہے، یہ ہم ہی سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 10 میں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور بلا شبہ یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں آپ ہی کا ذکر ہے، افلا تعقلون، پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو سب سے بنیادی بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ قرآن کریم ہم سے متعلق ہے۔ جب اس میں ہمارا ہی ذکر ہے تو پھر اس میں ہمارے ذہنوں میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کے جوابات بھی اس قرآن کریم میں موجود ہے۔ مگر پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ یقینی کامل ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو شبہ ہے تو جواب نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو کوئی شبہ نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یقین کامل آپ کا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے تو جواب ضرور آئے گا۔ آپ جستجو کریں، آپ تلاش جاری رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسی تلاش جس میں صرف ضرورت نہ ہو بلکہ ایک شدید خواہش موجود ہو کہ میں نے یہ بات جاننی ہے، کہ میں نے اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے، یعنی ایک شدید خواہش لے کے آپ بیٹھ جاتے ہیں قرآن کریم کو سمجھنے میں، تو آپ کو جواب ضرور آئے گا۔ اور جواب کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 ورس نمبر 69 میں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو لوگ ہماری دین میں ہمارے قرآن کو سمجھنے کی جستجو رکھتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، ہمارے بارے میں جستجو رکھتے ہیں، ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم اپنی راہیں کھول دیتے ہیں، ہم اپنے ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی ہماری مدد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جواب آئے گا۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عقل و دانش کا استعمال۔ بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کریم دنیا کی واحد کتاب ہے، جب ہم اس کو سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ عقل کو ایک سائڈ پر رکھو اور اب سمجھو قرآن کریم کو۔ جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن کریم دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں 114 بار ڈائریکٹلی عقل کے استعمال پر بحث کی گئی ہے کہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، سوچتے کیوں نہیں، فکر سے کام کیوں نہیں لیتے، اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں۔ اور 114 بار انڈائریکٹلی یہ بحث کی گئی ہے کہ آپ افلا تدبرون القرآن، قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، اس طرح کی گفتگو اس میں موجود ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کریم کے لسان کو سمجھے، اس کی زبان کو سمجھے، اس کے اسلوب کو سمجھے۔ اور پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کریم سے مانوسیت، قرآن کریم کے انداز بیان یعنی مانوسیت کو سمجھ لیں۔ اس میں تشبیہات بھی ہے، اس میں تمثیلات بھی ہے، اس میں زبان حال استعمال بھی کیا گیا ہے، لہذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 72 میں، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا تو وہ اس دنیا میں اندھا ہوگا، آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آنکھوں کا اندھا ہوگا یہاں پر تو وہاں بھی اندھا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عقل کا اندھا ہوگا، آنکھیں اسے دی گئی ہے مگر اس سے وہ حق نہیں دیکھتا، کان اسے دیے گئے ہیں مگر حق سنتا نہیں ہے، حق پر غور و فکر نہیں کرتا، تو وہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو ان تمثیلات، تشبیہات، استعارات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم میں اس کا استعمال موجود ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے، مثال کے طور پر یہ یقین ہمارا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں ہمارے سوالوں کے جوابات موجود ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ شدید خواہش ہونی چاہیے کہ میں جواب ڈھونڈوں گا، کیورسٹی آپ میں ہونی چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ یہ کہ عقل و دانش کا استعمال آپ کریں گے، وہی کے تحت، وہی کے انڈر، وہی کے نگرانی میں آپ عقل کا استعمال کریں گے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کریم کی لسان کو سمجھیں گے۔ اور پانچواں پوائنٹ یہ ہے قرآن سے مانوسیت، انداز اسلوب کو آپ سمجھیں گے۔ اور تو چھٹا پوائنٹ کیا آئے گا؟ وہ جواب آئے گا کہ آفاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، آفاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، تو سارے حجاب اٹھ جاتے ہیں، خطاب پھر یہ قرآن کریم کرے گا۔ آپ کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں قرآن خود بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اصلی مقصد کو ہم سمجھ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔